اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تو دو طرح ہے، ایک تو وہ قیامت ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا، اور ایک وہ قیامت ہے کہ جب انسان کے اپنی روح نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ وَإِنَّهُ غُلَامٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، وہاں ایک لڑکا، انصاری لڑکا ایک بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ان یعیش ھذا الغلام اللہ یدرکہ الحرم حتی تقوم الساعہ۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جو لڑکا بیٹھا ہے ابھی بچہ ہے، یہ جوان ہوگا، یہ جب بوڑھا ہو جائے گا، انتہائی بڑھاپا ابھی اس پر نہیں آئے گا تو تیرے اوپر تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ایک بچہ ہے جو 5-7 سال کا بیٹھا ہوا ہے، یہ جب 80 سال کا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، اور انتہائی بوڑھا ابھی نہیں ہوگا، 70 سال کا 60 کا ہو جائے گا، تو تیرے اوپر تو قیامت قائم ہو ہی چکی ہوگی۔ جو آج تو 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، بچہ جب 70 سال کا بنے گا تو اس وقت تو مر چکا ہوگا، تیری قیامت تو قائم ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا اس قیامت کے انتظار کی کیا وہ ضرورت ہے کہ تو اس قیامت کی علامات کو دیکھ کر توبہ اور ایمان لائے گا، اپنی قیامت کی فکر کا۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر رہا ہے اس کی قیامت تو برپا ہے۔ قیامت کیا ہوگی؟ بندہ فنا ہو جائے گا۔ قیامت کہاں ہوگی؟ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں منقطع ہو جائیں گی۔ تو جب عام حالت میں بندہ مرتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ختم، جو وہ کر رہا تھا اب تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور کون پیچھے یاد کرے گا؟ دعاؤں میں، استغفار میں، مغفرت کی دعاؤں میں کون یاد کرے گا؟ کتنا یاد کرے گا؟ ضرورت کتنی ہوگی؟ ضرورت کتنی ہوگی؟ کون کتنا یاد کرے گا؟ لہٰذا اپنے ہی اعمال انسان کو کام آئیں گے میدان حشر میں۔